نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ربک بظلام للعبید صدق اللہ العظیم۔ آج کے اس عظیم الشان اجلاس عام کے صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام و قائدین ملت، آپ تمام عزیز دوستوں اور بھائیوں، وقت کی مناسبت سے بہتر اور مناسب تو یہی ہے کہ عربی زبان میں کہتے ہیں شارٹ، انگریزی میں کہاوت ہے شارٹ اینڈ سویٹ، مختصر اور کام کی باتیں کہہ کر اپنی گفتگو مکمل کر لی جائیں، اور ویسے بھی مختصر گفتگو میں اثر زیادہ ہوتا ہے۔ مجھے آپ کے سامنے چند اہم اور بنیادی باتیں عرض کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین، جو مذہب ہمیں عطا فرمایا ہے، یہ مذہب آیا ہی ہے دنیا میں ظلم و ستم، بے انصافی کو ختم کرنے کے لیے۔ عام طریقے پر لوگوں کے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی ہے جو نبوی زندگی کہلاتی ہے، نبوت کے بعد کی زندگی۔ لیکن ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس 40 سالہ زندگی کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے جو نبوت سے پہلے کی زندگی کہلاتی ہے، اور اس لیے فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد بھی اپنی اس پچھلی زندگی کو اور اس کے کارناموں کو یاد رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی 40 سالہ زندگی کا ایک روشن باب ہے حلف الفضول۔ یہ ایک خاص واقعے کا نام ہے، ایک خاص تنظیم کا نام ہے، ایک اہم معاہدے کا نام ہے، اور وہ کیا ہے کہ عرب کے معاشرے میں کمزوروں کو دبایا جاتا تھا، ظلم اور ناانصافی کی جاتی تھی، طاقتوروں کی رعایت کی جاتی تھی اور کمزوروں کے حقوق دبا لیے جاتے تھے، اور لوگ اسی طرح تماشا دیکھا کرتے تھے جس طرح آج ہم لوگ ظلم و ستم کے خلاف خاموشی اختیار کیے رہتے ہیں اور مظلوموں کے حق میں سوائے چند تسلی کے کلمات کے اور کچھ نہیں کرتے۔ ہمارا طرز عمل جو ہے، شاعر نے اسی کو بیان کیا ہے، ساحل کے تماشائی ہر ڈوبنے والے پر افسوس تو کرتے ہیں، امداد نہیں کرتے۔ ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ ملک میں ظلم ہو رہا ہے، کسی کو دبایا جا رہا ہے، کسی کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں، طاقتور ناحق پر ہے اور مظلوم مجبور وہ حق پر ہے، اس کے باوجود اس ملک کی اکثریت اس ظلم کے خلاف خاموشی اختیار کیے رہتی۔ یہی حال اس وقت بھی تھا۔ تو قریش مکہ کے چند سرداروں نے، غیور انسانوں نے جو ظلم کو پسند نہیں کرتے تھے، انہوں نے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مل کر آپس میں ایک معاہدہ کیا تھا، ایک تنظیم بنائی تھی جسے ہم لوگ حلف الفضول کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اس تنظیم کی بنیاد اور اس کا مقصد یہ تھا کہ آج سے مکے میں کسی کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا، کسی کو کمزور سمجھ کر اس کے حقوق تلف نہیں کیے جائیں گے، کسی کی مجبوری کا غلط فائدہ نہیں اٹھایا جائے گا، اور کسی ظالم کے ظلم کو پنپنے نہیں دیا جائے گا۔ چنانچہ یہ تنظیم قائم ہوئی اور اس تنظیم نے اپنے کام کو انجام دیا۔ نبوت کے بعد ایک موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو یاد کیا، اس معاہدے کو یاد کیا،
اور آپ نے پھر ارشاد فرمایا لو دعیت الیہ اليوم لا اجبت، آج بھی اگر مجھے اس طرح کا معاہدہ کرنے کے لیے کہا جائے اور آج بھی اگر اس طرح کی کوئی تنظیم قائم کی جائے جو مظلوموں کا ساتھ دے اور ظالموں کو ان کے ظلم سے روکے، میں آج بھی اس تنظیم کا ممبر بن کر اس کا ساتھ دوں گا۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تھے اسی مقصد سے۔ جو دین آپ لے کر آئے اس دین کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے، دنیا کے تمام مذاہب میں مذہب اسلام کی خوبی یہ ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اسلام میں اونچ نیچ نہیں ہے، فرق نہیں ہے، رنگ کی بنیاد پر، نسل کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر اسلام کسی کے درمیان فرق کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ بادشاہ ہو یا فقیر، امیر ہو یا غریب، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، اللہ کی نگاہ میں سب برابر ہیں۔ عزت والا وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو لے کر آئے اور آپ نے اپنے ماننے والوں کو اس بات کی تعلیم دی، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ جو شکل صورت کے لحاظ سے کالے کلوٹے تھے، انہی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ مشرفہ کے اوپر کھڑے ہو کر اذان دینے کا حکم دیا۔ اس سے زیادہ عزت اور مقام و مرتبے کی کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ ان کا رنگ، ان کا روپ، ان کی عزت اور تعظیم میں آڑے نہیں آیا۔ یہ اسلام کی خوبی۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاریخی خطبہ دیا اور جو رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے رہبری اور رہنمائی کا فریضہ انجام دیتا رہے گا، اس میں آپ نے فرمایا تھا لا فضل لعربی علی عجمی، کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی برتری نہیں، اللہ کے بندے سب کے سب برابر ہیں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان ربکم واحد وان اباکم واحد، اچھی طرح کان کھول کر سن لو، تم سب کے سب ایک پروردگار کی بندے ہو اور ایک باپ کی اولاد ہو، تم میں کوئی فرق نہیں۔ چنانچہ مسلمانوں نے جب اس تعلیم پر عمل کیا ہے اور یہ اسلام کی ان روشن تعلیمات کو اپنے سینے سے لگایا ہے، تو کیسے عجیب و غریب واقعات اور حیرت انگیز نظارے سامنے آئے ہیں۔ میں آپ کو چھوٹی سی مثال لیتا ہوں۔ یو پی میں ایک شہر ہے کاندھلا، ایک بستی جہاں پر مسلمان اور برادران وطن دونوں آباد ہیں۔ ایک مرتبہ کسی جگہ کو لے کر اختلاف ہو گیا اور اختلاف فرقہ وارانہ روپ اختیار کر گیا، تو اب جوش میں آ کر مسلمانوں نے کہا، یہ معاملہ عدالت میں چلا گیا، تو مسلمانوں نے کہا اگر ہم کیس جیت گئے تو ہم اس جگہ مسجد بنائیں گے۔ برادران وطن نے کہا ہم کیس جیت گئے ہم مندر بنائیں گے۔ اب عدالت میں مقدمہ چل رہا ہے، تو جج نے پوچھا کوئی ایسا آدمی پیش کیا جائے جس کی گواہی دونوں فریق قبول کر لیں اور اس گواہی کی بنیاد پر فیصلہ دے دیا جائے۔ تو برادران وطن نے بھی اور مسلمانوں نے متفقہ طور پر مفتی الہی بخش کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام پیش کیا کہ وہ جو گواہی دیں گے ہم اسے تسلیم کریں گے۔ چنانچہ مفتی الہی بخش کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ عدالت میں آئے۔ انگریز جج نے پوچھا مفتی صاحب بتائیے یہ زمین کس کی ہے؟ تو آپ نے کہا میں اچھی طرح جانتا ہوں یہ زمین مسلمانوں کی نہیں ہے، یہ برادران وطن کی۔ تو انگریز نے پوچھا کیا وہ اپنی اس جگہ کا استعمال اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، یہاں مندر بنا سکتے ہیں؟ تو کہا جب ان کی زمین ہے تو انہیں پورا اختیار ہے۔ تو انگریز جج نے فیصلہ دیا یہ زمین مسلمانوں کی نہیں ہے، یہ دوسری قوموں کی ہے، برادران وطن کی۔ لیکن اسی فیصلے کے ساتھ اس نے کہا آج کے اس مقدمے میں، آج کے اس کیس میں مسلمان ہار گئے مگر اسلام جیت گیا۔ تو یہ اسلام کی تعلیمات ہے اور اسلام کی یہ خصوصیات ہے کہ مسلمان جس جگہ بھی رہتا ہے نہ وہ کسی پر ظلم کرتا ہے نہ ظلم سہتا ہے، نہ کسی کو ظلم کرنے کی اجازت دیتا ہے، اس لیے کہ اس کے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہوتی ہے انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔
اور تم کسی بھی حال میں رہو، چاہے تمہیں طاقت و قوت مل جائے، اقتدار مل جائے، ہر طرح کی طاقت مل جائے، پھر بھی تم کسی کے اوپر ظلم مت کرو۔ غلطی کرنے والا تمہارا اپنا بھائی کیوں نہ ہو، تمہاری اپنی برادری کا کیوں نہ ہو، تمہارے اپنے مذہب کا کیوں نہ ہو، لیکن تم انصاف سے کام لو۔ اعدلوا ہوا اقرب للتقوی، انصاف کرو، یہی تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ یہ اسلام کی بنیادی تعلیم ہے اور یہ مسلمانوں کا کردار ہے۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے پچھلے چند دنوں بہت سارے لوگوں نے لن ترانیاں کی، ہذیان گوئی کی، بکواس کی۔ ان کا مقصد تو یہی تھا، کتنی آسانی سے مشہور کیا ہے خود کو میں نے اپنے سے بڑے شخص کو گالی دے کر۔ لیکن حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ بھی اسلام کی اس تعلیم پر پوری طرح عمل پیرا تھے۔ آپ نے اپنے 17 سالہ دور حکومت میں اپنی سلطنت میں بسنے والی تمام اقوام کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک پیر صاحب جو پیر لدہ کے نام سے مشہور تھے، انہوں نے آ کر ٹیپو سلطان سے شکایت کی کہ بعض غیر مسلموں نے ہمارے مریدوں پر حملہ کیا ہے، آپ ان کو سزا دیجیے۔ ٹیپو سلطان نے جب تحقیق کی تو معلوم ہوا ان کے مریدین نے پہلے زیادتی کی، پھر جواب میں انہوں نے حملہ کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ پیر صاحب، میں آپ کے مریدین کے بارے میں ان برادران وطن کو سزا نہیں دے سکتا، غلطی آپ کے لوگوں کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے جانے لگے، شہید ہو کر آپ گئے، تو صرف وہ مسلمان نہیں، اس سلطنت میں بسنے والے تمام مذاہب کے مرد و عورت اپنے سروں پر خاک ڈال رہے تھے اور آنسو بہا رہے تھے، دہاڑے مار مار کر رو رہے تھے کہ آج امن و انصاف کا ایک دور مکمل ہو گیا۔ اور یہی کردار ہر ایک کا ہونا چاہیے، چاہے وہ اقتدار میں ہو یا نہ ہو۔ لیکن بعض لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ انہیں بڑائی، اقتدار اور حکومت راس نہیں آتی، تھوڑا ہی پا کر وہ آپے سے باہر ہو جاتے، جیسا کہ موجودہ برسر اقتدار طبقہ ہے۔ انہیں جب حکومت ملتی ہے یہ اپنا ہوش کھو بیٹھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم جو چاہے وہ کریں، کوئی ہمیں روکنے اور ٹوکنے والا نہیں، اور پھر لوگوں کی خاموشی ان کو بڑھاوا اور ان کو حوصلہ دیتی ہے۔ اسی لیے کہنے والے نے کہا نا، تم فقط ایک تاج پا کر آج اترانے لگے، ہم نے کتنے تاج ایسے دے دیے خیرات میں، ہم تو زندہ ہیں تمہارے ظلم سہ کر بھی، مگر تم نہ بچ پاؤ گے جب ہم آئیں گے جذبات میں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے 5 نومبر کو جو تمام اقلیتی طبقات اور مائنارٹیز کا اجتماع ہوگا، وہ اجتماع ان فرقہ پرستوں کو اور ان ظالموں کو یہی پیغام دے گا۔ لیکن اس کے لیے ہمیں 2 کام کرنے ہوں گے۔ پہلا کام تو یہ کہ ہم اس بات کا عہد کر لیں کہ زندگی اس طرح گزاریں گے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، کہ میں زندگی گزاروں گا اسلام کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ۔ اگر میری زندگی ہے تو دین کے ساتھ ہے، بغیر دین کے میری زندگی نہیں۔ اللہ نے جو دین عطا فرمایا ہے اسی دین میں میری کامیابی ہے، اس دین کا ہر حکم میرے حق میں اور پوری انسانیت کے حق میں رحمت ہے، زحمت نہیں۔ اسلامی قوانین پوری انسانیت کے لیے راہ نجات ہے۔ ہم اس یقین کے ساتھ زندگی بسر کریں، جب تک یہ یقین دلوں میں زندہ رہے گا اسلامی غیرت باقی رہے گی۔ تو ہم یہ عہد کر لیں، اور اس لیے عہد کریں کہ ملک کا دستور اور ملک کا آئین ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ بابا صاحب امبیڈکر نے، مولانا حفظ الرحمان سہواروی نے اور ہمارے اکابرین ملت نے مل کر جو دستور بنایا وہ اسی طرح کا تھا۔ اس میں کسی ایک قوم کے لیے، کسی ایک طبقے کے لیے، صرف برہمنوں کے لیے گنجائش نہیں تھی۔ اس دستور کا تو پیغام یہ تھا، چمن میں اختلاف رنگ و بو سے بات بنتی ہے، ہم ہی ہم ہو تو کیا ہم ہے، تم ہی تم ہو تو کیا تم ہو۔ اس میں سارے لوگوں کو حقوق دیے گئے تھے، اور اس آزادی کی بنیاد پر ہم زندگی گزار رہے ہیں اور اپنے مذہب پر عمل کرنے کے لیے آزاد ہیں، اور ہم اس آزادی کو کسی قیمت پر چھوڑ نہیں سکتے۔
اپنی اس آزادی سے دستبردار نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ آزادی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، وہ مذہبی آزادی ہو، جسمانی آزادی ہو، معاشی آزادی ہو، اخلاقی آزادی ہو، یہ ساری آزادی ہمارا حق ہے، اور ہم کبھی بھی اس آزادی سے دستبردار نہیں ہوں گے اور کسی کے تابع ہو کر زندگی نہیں گزاریں گے۔ کہنے والے نے کہا ہے، عشق و آزادی بہار زیست کا سامان ہے، عشق میری جان آزادی میرا ایمان ہے، عشق پر کر دوں فدا میں اپنی ساری زندگی، لیکن آزادی پہ میرا عشق بھی قربان ہے۔ تو سارے مذاہب کے لوگوں کو، وہ سکھ ہو، عیسائی ہو، بودھ مذہب کے ماننے والے ہوں، دلت سماج کے لوگ ہوں، مسلمان ہوں، ایس سی اور ایس ٹی کے افراد ہوں، یہ سارے لوگوں کو ملک کے آئین نے اجازت دی ہے، اور یہ اسی اجازت کی بنیاد پر پوری آزادی کے ساتھ زندگی بسر کریں گے اور کسی بھی قیمت پر برہمنی تہذیب کو قبول نہیں کریں گے۔ یہ ہمارا عزم ہے اور یہ ہمارا ارادہ ہے، اور ایسا ارادہ ہے جو ایک پہاڑ کی طرح ہے جس کو کوئی ہلا نہیں سکتا۔ ہمیں اس کا ثبوت دینا ہے، اس کا پیغام دینا ہے اور اس کا اظہار کرنا ہے آنے والے 5 نومبر کو۔ یہ ہماری پہلی ذمہ داری ہے۔ اور دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم کبھی بھی غفلت کا شکار نہ ہو، بے حسی کا شکار نہ ہو، خاموشی اختیار نہ کریں۔ ہم یہ سوچیں کہ ہم میں کا ہر شخص اتنی طاقت و قوت رکھتا ہے جتنی طاقت اور جتنا حق صدر جمہوریہ، وزیر اعظم یا RSS کا سربراہ رکھتا ہے۔ ان کو ہمارے اوپر کوئی برتری نہیں، ملک کے آئین نے ہم سے زیادہ ان کو حقوق نہیں دیے۔ وہ اگر کچھ کر سکتے ہیں تو ہم بھی آئین کی روشنی میں، قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھیں۔ ہوتا یہ ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں مجمع خالی، کتنے بج رہے ہیں؟ 10-20 ہو رہے ہیں۔ کتنی کوششیں کی گئی، جگہ جگہ کارنر میٹنگیں، جگہ جگہ جلسے، جگہ جگہ دعوت نامے، جگہ جگہ اعلانات، اپیلیں، لیکن بے حسی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے۔ حالات اتنے ناگفتہ ہیں کہ ملک کے آئین کو بدلنے کی تیاری کی جا چکی ہے۔ الیکشن کو آخری الیکشن مان کر آئندہ کے لیے الیکشن کو ختم کرنے کا منصوبہ بنا لیا گیا ہے، لیکن مسلمان قوم ہو یا دیگر اقلیتی طبقات، اکثریت سو رہی ہے، کسی کو جیسے کوئی احساس ہی نہیں، اور یہی خاموشی ظالموں کو حوصلہ دیتی ہے۔ ہر شخص کو یہ چاہت ہوتی ہے کہ ملک میں امن و امان کا دورہ ہو، سارے لوگوں کو ان کے حقوق ملے، اور ملک کے آئین نے جو حقوق دیے ہیں وہ حقوق سب کو ملے، مگر یاد رکھیے حقوق ملتے نہیں، انہیں لینا پڑتا ہے۔ بقول مولانا ولی رحمانی، اس ملک میں جمہوریت کا انداز یہ ہے کہ آپ کو حق دیا نہیں جائے گا، آپ کو چھین کر لینا پڑے گا۔ ہماری چاہت تو ہے کہ ہم اسلام کے ساتھ، اسلامی پہچان کے ساتھ زندگی بسر کریں، لیکن اس کے لیے میں کچھ نہیں کروں گا۔ کرے گا کون؟ علماء کریں گے، بامسیف والے کریں گے، ائمہ کریں گے، فلاح انسانیت تنظیم کرے گی۔ میری کوئی ذمہ داری نہیں، میری صرف چاہت ہے۔ تو صرف چاہت سے کچھ ہوتا نہیں، ہر ایک شخص کو خواہش ہے روشنی کی، مگر سوال یہ ہے کہ پہلا دیا جلائے کون؟ تو اس تاریکی کو دور کرنے کے لیے، ظلم و ستم کو ختم کرنے کے لیے، برہمن واد کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور برسر اقتدار طبقے کو اس کی اوقات بتانے کے لیے بامسیف کے قائدین نے، ہمارے اکابر علماء کرام نے، اور تنظیم فلاح انسانیت کے نوجوانوں نے، اور اس کام کے لیے جتنے لوگ تن من دھن سے لگے ہوئے ہیں، ان سارے لوگوں نے پہلا دیا جلا دیا ہے۔ اب ہمارا کام یہ ہونا چاہیے ہم ان کا ساتھ دیں۔ ان لوگوں کا جذبہ یہ ہے، سرشار ہوں تعمیر نشیمن کے جنوں سے، صیاد کا ہے خوف نہ بجلی کا خطر ہے، پرخار ہیں راہیں میری مجھ کو بھی خبر ہے، اے دوست مگر عزم سفر ہے۔ تو جب یہ اس عزم کے ساتھ چل رہے ہیں، جب یہ اپنی جان مال اور وقت کو لگا رہے ہیں، تو ہماری بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے۔ ہم انہیں حوصلہ دیں اپنی شرکت کے ذریعے، اپنی تائید کے ذریعے، اپنے تعاون کے ذریعے، اپنی حاضری کے ذریعے، تاکہ انہیں لگے کہ ہم اکیلے نہیں۔ اور پھر یاد رکھیے، ظلم کتنا ہی بڑا ہو، ناانصافی کا دور کتنا ہی طویل ہو، ایک وقت آتا ہے جب ظلم کا خاتمہ ہوتا ہے۔ ہاں، کس قدر تاریک تھی راہیں مگر جب چل پڑے، خاک کے ذروں سے پیدا روشنی ہونے لگی۔ ہم ان قائدین کو، ولاس خراج صاحب کو،
وامن مشرام صاحب کو، مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب کو اور دیگر تمام قائدین کو یہ پیغام دیں کہ آپ آگے چلے، پیچھے ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہماری تائید آپ کے ساتھ ہے۔ ہم اس اجلاس میں یہ عزم و ارادہ کر کے اٹھیں کہ جب تک یہ تحریک چلتی رہے گی میں اس کے ساتھ رہوں گا، میں اس کا ساتھ دوں گا، اور کسی موقع پر بھی میں اپنی پیٹھ نہیں دکھاؤں گا، اس لیے کہ یہ میرے مذہب کا مسئلہ ہے، یہ میرے دین کا مسئلہ ہے، یہ میرے ملک کے تحفظ کا مسئلہ ہے، یہ دستور اور آئین کی حفاظت کا مسئلہ ہے، یہ میری آنے والی نسلوں کی بقا کا مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کے لیے اگر میں آنے والے اتوار کو 12 بجے سے 5 بجے تک 5 گھنٹے صرف کر دوں تو کوئی بڑی بات نہیں۔ تو ہم یہ عزم و ارادہ کریں، اور جب یہاں سے جائے تو اس کی دعوت کو چلائے، گھر گھر چلائے، ایک ایک آدمی تک اپنی بات کو پہنچائیں۔ ہم اگر 600 کلومیٹر کا سفر طے کر کے یہاں آ کر اس پیغام کو آپ تک پہنچا سکتے ہیں تو یقیناً آپ کم سے کم 6 کلومیٹر چل کر کستور چند پارک کو تو جا سکتے ہیں۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یاد رکھیے، یہ لمحے کی غلطی صدیوں ہمیں سزا دے گی۔ لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ بہرحال اس موقع پر ہمارے استاد محترم حضرت مولانا جمال عارف ندوی صاحب دامت برکاتہم بھی تشریف فرمائے، اسی طرح بام سیف کے سرگرم اور متحرک شخصیت جناب ولاس خراج صاحب بھی موجود ہیں۔ اس لیے میں انہی چند گزارشات پر اپنی گفتگو کو مکمل کرتا ہوں اور ان حضرات کے لیے اپنا وقت چھوڑ دیتا ہوں، اور اس امید کا اظہار کرتا ہوں کہ جو باتیں کہی گئی یا جو باتیں کہی جائیں گی آپ ان باتوں کو اپنے دل میں جگہ دیں گے، ان باتوں کو سمجھیں گے، دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کریں گے، اور آنے والے 5 نومبر کے پروگرام میں پوری طاقت اور قوت کے ساتھ شریک ہو کر اپنی دینی ملی بیداری کا ثبوت دیں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس تحریک کو کامیاب فرمائے، اور اس تحریک کے لیے جتنے لوگ تن من دھن سے کوشش کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، خاص طور سے ہماری تنظیم فلاح انسانیت کے اراکین اور ہمارے نوجوان دوست و احباب، اللہ تعالیٰ ان کی جوانیوں میں اور ان کے عزم و حوصلے میں برکت عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔